بھی تشریف فرما پیر طریقت سید فاضل مبابو مدذل العالی و جملہ سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ سلطان کائنات تاجدار دو جہاں فخر موجودات باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم روحی فدا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کا کرم ہے کہ اس نے آج ہمیں جمعۃ المبارکہ کے موقع پر ماہ رمضان کے تیسرے عشرہ جہنم سے نجات کا جو عشرہ ہے، اس موقع پر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ماہ یوم جمعہ میں نازل ہونے والی تمام رحمتوں برکتوں سے ہمارے دامنوں کو مالا مال عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، یقیناً ماہ رمضان اپنے عروج پر ہے۔ جب ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ یا آخری دن آتے ہیں تو اس کی رحمتیں عروج پر ہو جاتی ہیں، یعنی بلندیوں پر ہوتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہوا تھا، اس کے پچھلے 20 دن گزرے تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن اب صرف بارش نہیں ہو رہی ہے بلکہ رحمتوں کی موسلادھار بارش برس رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہیں۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو باقی دنوں کی طرح ان دنوں میں بھی، آخری عشرے میں بھی روزے رکھ کر، تلاوت قرآن کر کر، نمازیں پڑھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن سن کر سنا کر اس کی رحمتوں کو اپنے دامنوں میں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، لیکن میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس عشرے میں آخر اس کی رحمت زور پر کیوں ہے؟ مہینہ تو اسی کا ہے اور یہ سارا مہینہ ہی برکت اور رحمت کا ہے، لیکن یہ جو جب 10 دن آتے ہیں، اس 10 دن میں اور رحمتوں کا زور، رحمتیں عروج پر کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس کی رحمتوں کی موسلادھار بارش کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ماہ رمضان خود رحمت والا ہے۔ ماہ رمضان میں ایک فرض کے برابر نفل نیکی کرے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب، ایک فرض ادا کرے تو اللہ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ یقیناً جب پہلے دن سے یہ مہینہ شروع ہوا تو اس میں نیکیوں کا درجہ بڑھ گیا، اس میں ثواب اجر کئی گنا بڑھ گیا۔ آدمی نفل بھی عبادت کرے، سبحان اللہ کہہ لے، 2 رکعت نفل پڑھے، اس پر بھی اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر فرض ادا کر لے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب یہ 10 دن آتے ہیں، ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات اپنے خاص کرم سے اس امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک نفل کرو تو فرض، اور ایک فرض ادا کرو تو 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ لیکن اس عشرے کی طاق راتوں میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھ دی ہے کہ اگر اس رات میں عبادت کا ذائقہ چکھ لیا جائے، اس رات کو عبادتوں میں گزار لیا جائے، اس رات کو تسبیح، اذکار، تلاوت قرآن سے زندہ کر لیا جائے،
رات تو ایک ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینے سے بڑھ کر اللہ اس کو ثواب اور درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو عشرہ ہے، اس عشرے میں اللہ کی رحمتوں کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ اس عشرے میں اللہ اکبر وہ رات رکھ دی گئی ہے کہ جس میں بندے کو وہ اجر ملتا ہے۔ حضرات گرامی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو ہم کنورٹ کریں نا 1000 مہینے کو، تو اس کے سال بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے۔ 83 سال 4 مہینے اس کے سال بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر اللہ کسی کو 100 سال، کسی کو 200 سال عمر بھی دیتے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اس امت میں، اگر کسی کو 200 سال عمر بھی دے دے اللہ، تو پھر بھی اگر وہ کتنا ہی عابد گزار کیوں نہ ہو، وہ 100 سال میں سے 83 سال اللہ کی عبادت میں کنٹینیو لگا رہے، یہ محال نظر آتا ہے۔ یقیناً اللہ والوں کی تاریخ میں ایسے اللہ والے ہمیں ملتے ہیں جن کی راتیں عبادتوں میں گزری ہیں، جن کی راتیں قیام اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں، نمازوں میں گزری ہے، لیکن 83 سال 100 سال میں دنیاوی کام کاج کے علاوہ کھڑے ہو کر گزار دے، یہ مشکل اور محال نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، یہ اللہ کا امت محمدیہ پر حضور کے صدقے میں یہ خاص الخاص کرم ہے۔ اللہ اکبر، ایک 50 سال کا آدمی کیوں نہ ہو، ایک 60 سال کا آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ ان راتوں کو جاگ کر اللہ اکبر اللہ کے حضور عبادت کر لے، عمر اس کی 50 سال کیوں نہ ہو، چلو ہر سال نہیں، لیکن اگر اس کو 50 سال کی عمر میں صرف 1 سال لیلۃ القدر مل جائے، عمر تو 50 سال کی ہوگی، لیکن جب رب کی بارگاہ میں جائے گا تو ایک لیلۃ القدر کی عبادت کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں 83 سال سے بھی زیادہ عبادتوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ اکبر، یہ ہے اس مہینے کی خاص رحمت، اس عشرے کی خاص رحمت، یہ ہے اس عشرے کی خاص برکات۔ حضرات گرامی، لیکن میں نے یہ کہا حضرات کہ جیسے زمانہ جو بڑھتا جا رہا ہے، جیسے ہماری نیکیوں میں رغبت اور نیکیوں میں رغبت کم ہوتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے یہ جو عظیم رات اللہ نے ہم گنہگاروں کو حضور کے صدقے میں عطا فرمائی، حضرات اسی طریقے سے ہم اس رات کو بھی غفلت میں گزار دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ اس کی میں فضیلتیں آپ برکتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کا شان نزول کیا ہوا؟ حضرات یہ پوری صورت یہ دیکھیں نا، یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے، وہ عظیم الشان رات ہے کہ دیکھیں ہر عبادت کے لیے کسی نہ کسی آیت میں اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس لیلۃ القدر کی برکت اور اس کی ثواب کو بتانے کے لیے سورہ بقرہ یا کوئی اور صورت میں 1-2 آیت عطا فرما دیتا، بات یہ بھی ہو جاتی، لیکن یہ کیسی عظیم رات ہے اور یہ کیسی عظمت اور برکت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس رات کی برکت کو بتانا چاہا، جب اس رات کی عظمت، اس کے ثواب کو، اس کے قدر کو بتانا چاہا، تو صرف 1 یا 2 آیتوں میں بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس کے متعلق اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے پوری ایک مکمل سورت کا نزول فرما دیا ہے، سبحان اللہ، جسے ہم اور آپ سورہ قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات یہ سورت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، اس میں الگ الگ روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے، اس میں کئی ساری روایت ہیں، ایک روایت جو آپ بارہا سنتے ہیں حضرت شمعون کے حوالے سے، لیکن اور بھی علماء کرام نے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ انہی شان نزول میں سے ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل، جانتے ہیں بنی اسرائیل جو میں بات ابھی تفسیر قرآن میں چل رہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو لوگ ہوئے انہیں بنی اسرائیل، حضرات تو بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ تھا نیک خصلت اور نہایت عادل اور انصاف پسند نیک حکمراں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے نبی کی طرف وحی فرمائی، اے نبی یہ بادشاہ بڑا اطاعت گزار ہے، نیک ہے، عادل ہے، انصاف پسند ہے، اے میرے نبی آپ پوچھیں ان کی کوئی تمنا ہے؟ مجھے ان کی ادا پسند آ گئی ہے، ان کی کوئی تمنا ہے؟ کیونکہ یہ انصاف کے ساتھ میری مخلوق کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ میرے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ حضرات قرآن اور حدیث کا ماحصل پڑھ لے، حضرات
اللہ اور اس کے رسول کو وہ بندہ بھی بڑا پیارا لگتا ہے جو بندے اللہ کی مخلوق سے اور حضور کی امت سے پیار کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات یہ شریعت کا ایک عظیم حصہ ہے. صرف یقیناً نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کی اپنی اہمیت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ روزہ نماز کی طرف توجہ دے لیکن لوگوں کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، مخلوق خدا کی رحمت اور مخلوق خدا کی شفقت اس کے دل میں نہ ہو، وہ لوگوں سے پیار نہیں کرتا ہو، وہ اللہ کی مخلوق سے عدل انصاف سے پیش نہ آتا ہو، وہ حضور کی امت سے محبت کا تعلق کا رشتہ نہ رکھتا ہو، یقیناً وہ کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام نہیں حاصل کر سکتا جو اللہ اپنے بندوں کو، ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کے بندوں سے پیار کیا کرتا ہے، جو حضور کی امت سے پیار کیا کرتا ہے. حضرات وہ بادشاہ یقیناً بہت سارے گزرے ہیں نیک بادشاہ، لیکن اس کی یہ عادہ تھی کہ وہ انصاف کرتا تھا، لوگوں سے پیار کرتا تھا، مخلوق خدا پر رحمت کرتا تھا، شفقت کرتا تھا. اللہ کو یہ عادہ پسند آ گئی. کیسی عادہ کہ اللہ نے اس نبی کی طرف جو اس دور میں نبی تھا، اس نبی سے فرمایا اے نبی جاؤ اور پوچھو اس بادشاہ کو اگر کوئی تمنا ہو میں اس کی تمنا پوری کر دوں گا، اس کی کیا تمنا ہے میں اس کی پوری کر دوں گا. حضرات اکرام جب یہ بات ہوئی تو وہ نبی، اللہ کے نبی اس بادشاہ کی طرف گئے اور جا کر کہا کہ اے بادشاہ تمہاری یہ عمل اور تمہارا یہ کام، تمہارا عدل انصاف، تمہاری محبت مخلوق کے ساتھ رب کو پسند آ گئی ہے، اور رب تم سے فرماتا ہے بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے، تمہاری تمنا جو ہو اللہ وہ تمہاری تمنا پوری کرے گا، تمہاری خواہش کے مطابق کیا جائے گا. اللہ اللہ، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں وہ بندے کہ جن کو اللہ سے پیار ہو جاتا ہے، ان کو اللہ سے پیار ہو جاتا ہے. حضرات اکرامی ہمیں کوئی تمنا، ہمیں کوئی اختیار دیا جائے، ہماری تمنا پوری کی جائے، یا ہم سے کہا جائے مانگو جو تمہیں جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، تو ہمارا فوراً ذہن دنیا کی طرف جاتا ہے، ہمارا ذہن دنیا کی طرف، دنیاوی نعمتوں کی طرف جاتا ہے. لیکن یہ اللہ والے ہیں حضرات، ان کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ ان کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق سیکھنے کو ملتا ہے. اختیار دیا گیا کہ آپ جو کہیں گے وہ کیا جائے گا، آپ کی نیت، آپ کی تمنا پوری کی جائے گی. اللہ اکبر. تو پھر اس بادشاہ نے کہا اللہ کے نبی اگر رب مجھ سے یہ فرماتا ہے تو میں چاہتا ہوں اللہ مجھے اتنی مہلت دے، اللہ مجھے یہ طاقت بخشے، اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں اپنی جان، اپنے مال اور اپنے ساری اولاد کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. میں یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں اب سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینا چاہتا ہوں. کس کے لیے؟ دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. میں سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہوں. حضرات آج پریشانی یہی ہے کہ آج سب کوئی چاہتا تو ہے کہ دین پر خود عمل کرنا، لیکن جب دین کے لیے قربانی دینے کی بات آئے تو ہم ایک گالی بھی نہیں سننا چاہتے ہیں. جان، مال، اولاد تو دور کی بات، اگر دین کے لیے آپ نے حق بات کی، شریعت کی بات کی اور اس بات کی وجہ سے آپ کو گالی پڑ گئی تو بندہ ایک قدم آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹا لیتا ہے. چلو نا بھائی، کون لوگوں سے الجھتا پھرے؟ حالانکہ وہی آدمی جب دنیاوی جھگڑوں کی بات آئے تو وہ قدم پیچھے نہیں، قدم آگے بڑھاتا ہے. کون ہے جو مجھ سے جھگڑا کرے گا؟ وہ آستینیں چڑھا لیتا ہے. وہ آدمی جو دنیا کے لیے آستین چڑھا لیتا ہے، دین کے لیے ایک غلط اور سخت لفظ سن جائے، آستین تو چھوڑو، ایک قدم تو چھوڑو، وہ 10 قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے. اس تک کون لڑنے جائے گا بھائی؟ دین کے لیے کون مگج ماری کرے گا؟ حضرات اکرام میں یہ وہ لوگ تھے کہ جو دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا چاہتے تھے. حضرات میں نہیں کہتا کہ آپ سب کچھ قربان کر دیں. وہ لوگ کون ہیں؟ آج وہ دور کہاں ہے کہ بھئی دین کے لیے سب کچھ قربان کیا جائے، لیکن ہم دین کے لیے تھوڑا کچھ سن تو سکتے ہیں نا. جہاں ہم دنیا کے لیے گالی سن لیتے ہیں، جہاں ہم دنیا کے لیے سخت بات سن لیتے ہیں، جہاں ہم دنیا کے لیے کسی سے لڑ جھگڑ لیتے ہیں، تو کیا دین کے لیے، شریعت کے لیے ہم کسی کے لیے، شریعت کے لیے گالی بھی نہیں سننا چاہتے ہیں؟ ہاں سننا پڑے گا، تبھی دین بڑھے گا. صحابہ اکرام نے صرف کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی گالی گلوچ کو نہیں سنا ہے، صحابہ اکرام نے دین کے لیے اپنے بچوں کی جانوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر قربان کر دیا ہے. سبحان اللہ.
حضرات تبھی دین بڑھتا ہے، تبھی دین کو ترقی ملتی ہے۔ حضرات یقیناً آپ سوچیں گے باتیں بڑی بڑی ہیں، یقیناً میں باتیں بڑی کر رہا ہوں۔ حضرات اس طرز پر کوئی اور اس مقام تک تو کوئی پہنچتا ہے، لیکن کچھ تو ہو دین کے لیے، کچھ تو ہمارے اندر حمیت ہو، غیرت ہو کہ ہم دین کے لیے آگے بڑھیں۔ بہرحال اللہ توفیق دے۔ اس بادشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے میں اس کی راہ میں سب کچھ قربان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تو روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ایک نہیں بلکہ 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ 1000 بیٹے۔ اس دور میں کئی شادیاں ہوتی تھی اور وہ تعداد کئی ہوتی تھی، 40-50 تک بھی ہو سکتی تھی، وہ شریعت اور تھی۔ ہماری شریعت میں 4 سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے الگ الگ بیویوں سے ان کو 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ پھر وہ کیا کرتا کہ ہر مہینے اپنے ایک بیٹے کو تیار کرتا، ایک لشکر تیار کرتا، اور لشکر تیار کرتا، اپنے بیٹے کو جہاد کے لیے تیار کرتا۔ 1 مہینے کے بعد ایک لشکر کے ساتھ اپنے جوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج دیتا تھا۔ وہ بیٹا 1 مہینہ لشکر کے ساتھ خود لڑتا تھا اور دین کی بلندی کے لیے لشکروں کے ساتھ لڑتا تھا، اور مہینے کے آخر میں جام شہادت نوش کر کے وہ شہید ہو جاتا تھا۔ اللہ اسی طریقے سے ہر 1 مہینے میں ایک مہینے میں اس بادشاہ نے ایک بیٹے کو تیار کیا، اور 1000 مہینے میں اس نے ایک نہیں بلکہ 1000 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ اب سوچیں کہ کیسے لوگ تھے، 1000 بیٹوں کو قربان کر دیا اس نے، 1000 بیٹے کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور اس درمیان بادشاہ کا کیا حال تھا؟ ادھر بیٹوں کو مال کے ساتھ روانہ کرتا تھا، اور دوسری طرف بادشاہ کا یہ حال ہوتا تھا کہ اللہ اکبر کہ وہ راتوں کو دن کو روزہ رکھتا تھا، راتوں کو قیام میں گزارتا تھا، راتوں کو قیام کرتا تھا، یعنی اللہ کی حضور عبادت میں گزارتا تھا۔ اس نے بادشاہ کی بھی عبادت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے جب یہ واقعہ سنا نا تو ان کے دل میں حسرت پیدا ہو گئی۔ ایک تو رشک پیدا ہوا، رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے۔ حضرات رشک ہے کہ کسی کی دینی نعمت کو دیکھا جائے، کسی کے علم کو، تقوی کو، طہارت کو، نماز کو دیکھا جائے اور دل میں یہ رشک پیدا ہو جائے، کاش اس کو اللہ نے نمازوں کی توفیق دی ہے، کاش مجھے بھی اللہ یہ توفیق دے کہ میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھا کروں۔ سبحان اللہ، یہ ہے رشک۔ دینی نعمت کو دیکھ کر رشک کرنا یہ جائز ہی نہیں بلکہ اللہ کو پسند بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ بندہ جب کسی نیک آدمی کو دیکھ کر کہے نا کہ کاش میں بھی اس کی طرح نیک بن جاؤں تو اللہ اسے بھی نیک بنا دیتا ہے۔ حضرات ہاں، دنیاوی معاملات میں حسد کرنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، یہ صرف ناپسندیدہ نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ بھی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حضرات گرامی، تو رشک آیا کہ دیکھو نا کیسا بندہ تھا، اور دوسری طرف ان کے دلوں میں یہ مایوسی بھی ہوئی کہ یا رسول اللہ یقیناً اس جیسا بندہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، اس کی طرح کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا، اس کی طرح کوئی درجہ پا ہی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ اس نے 1000 ماہ خود عبادت کی، 1000 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اس کے 1000 بیٹے شہید، ایک بیٹا شہید ہو جائے قیامت کے دن پکارا جائے گا کہاں ہے فلاں شہید کا باپ، قیامت کے دن آ جائے اللہ شہید کو بھی بخشے گا، اللہ شہید کے باپ کے اوپر بھی وہ تاج اور صحرا سجائے گا۔ سبحان اللہ، ایک بیٹا شہید ہو جائے تو اللہ قیامت کے دن اس کے باپ کو مقام اور مرتبہ دے گا، کہاں 1000 بیٹے؟ یا رسول اللہ کیا مقام ہوگا قیامت کے دن؟ یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی طرح، یعنی یہ جو بادشاہ گزرا ہے اس کی طرح کوئی عبادت گزار نہیں ہو سکے گا، اس کی طرح کوئی نیکی درجہ والا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ پر یہ سننا تھا کہ حضور کا دل رنجیدہ ہو گیا، حضور کے دل پر غم کے آثار ظاہر ہو گئے، حضور کے چہرے پر غم کے آثار نمودار ہو گئے۔ اللہ پر اب یہ اللہ کو کب پسند تھا کہ میرے محبوب کا دل دکھے اور اللہ اس دکھے ہوئے دل کا مداوا نہ کرے۔ سبحان اللہ، یہ تو رب کی ادا تھی، رب کی عادت تھی کہ جب بھی حضور کا دل رنجیدہ ہوتا تھا، حضور کے چہرے پر غم آتے تھے، اللہ فوراً کوئی خوشخبری سنا کر اللہ اپنے محبوب کو راضی کر لیتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تو رب کی سنت تھی، رب کی عادت تھی۔ حضرات جب حضور کا دل رنجیدہ ہوا، کہاں کہ وہ بادشاہ ہے، اس کی عمر لمبی ہوئی، اس کو اللہ نے اتنے بیٹے دیے،
تو میری امت کی عمر بھی تو اتنی نہیں ہے، اس کی اولادیں بھی کم ہوں گی، ساری چیزیں، تو پھر یہ میری امت تو پھر کم ہو جائے گی نا، قیامت کے دن نیکیوں اور پیچھے رہ جائے گی۔ یہ بنی اسرائیل کے اللہ والے میری امت سے آگے بڑھ جائیں گے۔ دل مبارک غمگین ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو سورہ قدر دے کر نازل فرما دیا اور فرمایا اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو خوشخبری سناؤ اور سورہ قدر دے دو اور فرما دو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرما دو کہاں 1000 بیٹے کو قربان کرنے والا، کہاں ہزاروں ماں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز اور عبادت کرنے والا، لیکن اے حبیب آپ کے صدقے میں ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کر رہے ہیں، اگر آپ کا کوئی ایک امتی بھی اس ایک رات میں جاگ کر عبادت کر لے تو اس بادشاہ کی عبادت سے بھی بڑھ کر میں اس کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، اس بادشاہ کی عبادت سے بھی بڑھ کر، اللہ اکبر۔ حضرات کہاں 1000 بیٹے ہیں، کہاں 1000 ماہ کی عبادت ہے، اللہ اکبر، کہاں ایک رات ہے کہ جس رات میں کچھ دیر اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے جائے، کہاں جہاں اللہ کے حضور اللہ اکبر تراویح کی صورت میں، نمازوں کی صورت میں، اذکار کی صورت میں کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر، اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت میں گزار دیں۔ حضرات گرامی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جہاں رب نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو یہاں حضور کی ایک حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک بار رمضان کا مبارک مہینہ آیا تو پھر میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے، ایک ایسا مہینہ آیا ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیکن سنو جو اس رات کو محروم رہ گیا، یعنی جو اس رات کی رحمتوں اور برکتوں کو لینے میں محروم رہ گیا، سمجھ لو کہ وہ حقیقت میں اللہ کی ساری رحمتوں سے محروم رہ گیا۔ یعنی جو اس رات کو عبادت کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل نہ کر سکا، سمجھو وہ اللہ کی ساری رحمتوں سے محروم رہ گیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اور اس رات میں محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہو۔ اللہ، ایک طرف ثواب بھی ہے، دوسری طرف وعید بھی ہے کہ بھائی وہ حقیقت میں اس کی قسمت میں محرومی لکھی ہے، اسی وجہ سے اس کو اس رات میں عبادت کی توفیق نہ ہوئی، اس کی رات کی رحمتوں کو سمیٹنے کی اس کو توفیق نہ ہوئی۔ اگر اس رات کو سمیٹ لیتا تو کیا ہی بات تھی۔ حضرات گرامی، تو یہ رات یہ کافی ہے کہ جب قرآن کی آیت آ گئی، اللہ اکبر، قرآن کی آیت آ گئی، پھر میرے آقا نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ جو اس رات میں، اللہ اکبر، جو ماہ رمضان کے روزے داروں کا حلال روزی سے افطار کرائے، میرے آقا نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں روزے داروں کو حلال روزی سے افطار کرائے، تو میرے آقا نے فرمایا رمضان کی راتوں میں اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور پھر فرمایا جو ماہ رمضان میں روزے داروں کو افطار کرائے حلال روزی سے، تو شب قدر میں خود فرشتوں کے سردار جبرائیل امین اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی عام دنوں میں افطار کرائیں تو فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اگر جب شب قدر آتی ہے تو افطار کرانے والے کے لیے کون؟ فرشتوں کے سردار دعا کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس رات کو جو ہے، اللہ اکبر۔ اب بات آئی مختصر طور پر کہ شب قدر کب ہے، احادیث کے مطابق تو یہی ہے کہ شب قدر جو ہے رمضان کی آخری طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29۔ حضرات گرامی، لیکن 2 راتیں تو گزر چکی ہیں، یقیناً 21 اور 23 ہم نے گزار دیا، پتہ نہیں کہ کون اس کی رحمتوں سے برکت اگر تھا برکت حاصل کر پایا نہیں کر پایا، لیکن ابھی بھی 3 راتیں 25 اور 27، 29 ہمارے پاس 3 راتیں طاق راتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کے اکثر اولیاء کرام اس بات کی طرف گئے ہیں، اکثر اولیاء کرام، کہ شب قدر جو ہے لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی 27ویں رات ہوا کرتی ہے۔ تو شب قدر انشاءاللہ اگر وہ آیا جائے، اس کو دیکھا جائے، بزرگان دین کا معمول، انہی میں سے اللہ اکبر پیران پیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سنو، شب قدر لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں تاریخ کو ہوا کرتی ہے۔
یعنی حضور غوث پاک کے نظریے کے مطابق۔ بہرحال ایک بزرگ گزرے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں ہم تو اللہ اکبر کیا عبادت، یقیناً جو اللہ والے ہوتے تھے تو ان کی ہر رات قدر والی ہوتی تھی۔ ایسا نہیں کہ بھائی ہم تو یہ 2-4 راتیں ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو حقیقت میں اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ہر رات قدر والی ہوتی ہے، وہ ہر رات کو قدر کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں، لوگوں سنو، میں جب سے بالغ ہوا، عراق میں ان کا مزار ہے، فرماتے ہیں میں جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میں نے ہر سال شب قدر کو پایا ہے۔ سبحان اللہ، ہر سال شب قدر کو پایا ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں شب قدر کو ہر سال پایا، تو میرا تجربہ یہ ہے، وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، یہ حتمی بات تو نہیں ہے، یقینی بات، لیکن تجربہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر رمضان کا پہلا روزہ اتوار کو یا بدوار کو ہو، یعنی پہلا روزہ اتوار کو ہو، بدوار کو ہو، تو رمضان کی لیلۃ القدر جو ہے وہ 29ویں رات کو ہوتی ہے، یعنی 29ویں رات وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اور اگر فرماتے ہیں رمضان کا پہلا روزہ منگلوار کا ہو یا جمعہ کا ہو تو لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں تاریخ کو ہوتی ہے، 27ویں تاریخ کو۔ اور فرماتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے اگر رمضان کا پہلا روزہ جمعرات کا ہو، یعنی گرووار کا ہو، تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ رمضان میں لیلۃ القدر وہ 25ویں رات کو ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ان کے تجربے کو دیکھا جائے تو آج اس سال رمضان کا جو ہے پہلا روزہ جمعرات کا ہوا ہے، تو 25ویں رات کل کی آ رہی ہے، تو کم سے کم ان کے تجربے کے مطابق ہم 25ویں رات کو بھی جاگے، 27 کو بھی جاگے، 29 کو بھی جاگے۔ اللہ اکبر حضرات، تو اس رات کو ہم معمول بنائیں۔ یقیناً شبینہ کا بھی پروگرام ہے کل، تو اس میں بھی حاضر تھے۔ اب ساری باتیں اسی پر ہے کہ بھائی ہمیں ان راتوں کو عبادت، چاہے کوئی سا بھی موقع آ جائے، کیسا بھی موقع کیوں نہ آ جائے، ہمیں ان موقعوں کو جو بھلانا نہیں ہے، بھلانا ہے، ان موقع کو اپنے ہاتھ سے جانا نہیں دینا ہے۔ تاکرات ہے حضرات گرامی، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک بار پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جان لوں، یعنی کشف سے، اگر یہ سارے لوگ تو عام لوگ تو جان نہیں سکتے نا، یہ کشف اور کرامت سے معاملہ ہے کہ ان کو حقیقی علم ہو جائے کہ آج 27ویں رات یعنی شب قدر ہے، لیکن اللہ والوں کو اللہ یہ حص دے دیتا ہے، یہ علم دے دیتا ہے۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے فرمایا رسول اللہ اگر میں جان لوں اپنے علم سے اور ان علامات سے کہ یہ شب قدر ہے تو میں رب سے کیا مانگوں؟ اللہ اکبر حضرات، رب سے کیا مانگوں؟ یقیناً یہی ساری نعمت ہے اور یہی نعمتوں کی اصل ہے۔ اگر یہ مل گئی تو سب کچھ کام ہے، اگر یہ نہ ملے تو سب کچھ بیکار ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ یہ شب قدر ہے، اگر تمہیں یقین ہو جائے، تمہیں اذعان ہو جائے اللہ کی رحمت سے، تو پھر تم یہ مانگو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، وتحب العفو، اور جو معافی دے دے تو اس معافی کو پسند بھی کرتا ہے، تو معاف کرنے والا، تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ فاعف عنی، اے اللہ میں تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، اللہ مغفرت کا اعلان کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یقیناً یہ ساری نعمتیں حاصل ہو گئی، رمضان کی نعمتیں حاصل ہو کر اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا اعلان ہو جائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات کل کی رات بھی، اور انشاءاللہ شبینہ کی صورت میں کل کی رات، اور جو ہے 27ویں کو جو ہمارا تراویح میں ختم قرآن ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ 27ویں رات کو یعنی سوموار کو ختم قرآن تراویح میں ہوگا، تو آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ حضرات گرامی ان دونوں راتوں کو، پھر 29ویں رات، یعنی کہ بھئی یہ صرف 2 رات بلکہ یہ تینوں راتوں کو آپ کچھ نہ کچھ جو ہے، پوری رات نہیں تو کم سے کم عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت آپ ضرور ادا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو عشاء کی رات، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، کچھ لوگ وہ جو ہے نا مغرب اور عصر پڑھ کے وہ سوچتے ہیں ہم نے پڑھ لی، لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے، چلو کچھ نہیں تو کچھ تو کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اگر اس رات لیلۃ القدر ہوئی، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کو لیلۃ القدر کا ایک اچھا حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نہیں اگر پوری رات نہیں تو آپ عشاء کی جماعت پڑھ لیں، تراویح میں پڑھ لیں، تو بھی آپ کو لیلۃ القدر کا حصہ مل جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کریم سے دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس رات کو حاصل کرنے کی، اس رات کی برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔